نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ گفتگو کا ہم نے آغاز کیا تھا، اور پچھلی کلاس میں ہم نے مکی دور کا باقاعدہ آغاز کیا تھا کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز میں خفیہ دعوت و تبلیغ کی تھی، اور اس کے بعد 3 سال کے بعد علل اعلان دعوت کا کام شروع کر دیا تھا۔ جی آواز کلیئر آ رہی ہے؟ کوئی ایشو ہو تو بتا دے گا، میں آگے چل رہے ہیں۔ محاذ رائے کی مختلف صورتیں، یہاں پر 3 بڑی صورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے حوالے سے محاذ رائی کی جا رہی تھی، یعنی مختلف طریقوں سے اسلام کی دعوت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ نمبر 1 حسی، تحقیر اور استہزاء۔ اچھا، اب آپ یہ بظاہر وہ 3 ہیڈنگز ہیں، لیکن اس کے نیچے میں نے چند آیات جس میں اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تو اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کفار نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا یہ تو پاگل ہے، سورہ ہجر کی آیت ہے۔ انہیں حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ڈرانے والا آیا، اور کافرین یہ کہتے ہیں کہ جادوگر اور جھوٹا ہے۔ اور جب کفار اس قرآن کو سنتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ گویا آپ قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یقیناً پاگل ہے، نعوذ باللہ۔ جو مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان المجرمین کانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے، اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو لطف اندوز ہوتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی گمراہ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ یہ ایک سٹائل تھا تنگ کرنے کا، محاذ آرائی کی ایک صورت تھی۔ دوسرا تنگ کرنے کا جو انداز تھا وہ قرآنی تعلیمات میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، یہ بھی ایک عادت تھی۔ اور قرآن کو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھتے ہیں یا کسی سے لکھواتے ہیں، کم از کم یہ ریویلڈ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نہیں بھیجا گیا ہے۔ اس کے بارے میں سورہ فرقان میں ہے کہ محض جھوٹ ہے جسے اس نے گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کی اعانت کی ہے۔ یہ پہلوں کے افسانے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا لیا ہے، ابھی آپ پر صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں۔ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ یہ قرآن تو آپ کو ایک بشر سکھاتا ہے۔ نظر بن حارثہ سے یہ طریقہ کار تھے۔ اچھا، نظر بن حارث ایک بڑا مشہور اس وقت کا ایک سردار تھا، اس نے قرآن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کام کیا کہ ہیرا سے جا کر اس نے کچھ قصے کہانیاں لے کر آ گیا۔ اب آپ اسے ایک کاؤنٹر میڈیا یا متبادل میڈیا کا نام دے سکتے ہیں کہ اس نے قرآن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، قرآن کے خلاف کام کرنے کے لیے کچھ قصے کہانیاں لے کر آ گیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف افراد کو قرآن کی دعوت دیتے تھے اور اس میں موجود تفاصیل بیان کرتے تھے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ وہاں پر کھڑا ہو جاتا تھا اور لوگوں کو کہانیاں سنایا کرتا تھا۔ اچھا، اس میں جو ایک بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کہانی کا ٹول ہے، یہ چاہے دنیا جتنی بھی ترقی کر جائے، 1500 سال پہلے بھی اس ٹول کی اہمیت تھی، اور آج بھی اس ٹول کی اہمیت ہے۔ اس ذریعے کو سمجھانے کے لیے پہلے بھی استعمال کیا جاتا تھا، اور آج بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کہانی سے ہی اسکرپٹ بنتا ہے، کہانی سے ڈرامے بنتے ہیں، اسی سے موویز بنتی ہیں، اسی سے کارٹون بنتے ہیں۔ سب کا آغاز کوئی اسکرپٹ سے ہوتا ہے، وہ کسی کہانی سے ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں اس ٹول کی افادیت کہ اللہ رب العالمین نے بھی اسی ٹول کو پیغام پہنچانے کے لیے استعمال کیا، اور قرآن میں کو آپ پڑھنا شروع کریں تو قصے، واقعات، تماثیل، یہ ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں کہ انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امثال القرآن سے بھی کو بھی استعمال کیا ہے۔ امثال القرآن کہتے ہیں مثالوں کے ذریعے سے، اسی طرح قصے، پرانے لوگوں کے قصے، اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ تو آج بھی اسی ٹول کی اہمیت ہے، تو اس کو ہمیں استعمال بھی کرنا چاہیے، اور خاص کر یہ جو ہماری جو جنریشن تھی اس کے بچوں کو تو کہانیوں کے ذریعے سے ایک پورا تربیتی ان کا سسٹم قائم کیا گیا تھا۔ تو اس کلچر کو اگر یہ جہاں جہاں ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کلچر کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ جو بچہ ہوتا ہے، یہ 3 مواقع ایسے آتے ہیں کہ اس کی جو لرننگ کیپیسٹی ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے، اور یہ آپ خود اس کا مشاہدہ کر لیں۔ نمبر 1، رات سونے سے پہلے،
رات سونے سے پہلے بچہ آپ سے اتنے سوالات کرے گا کہ عموماً پیرنٹس زچ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو اگر کسی چیز کو اس کو جواب دیں، نصیحت کریں، تو لرننگ پوائنٹ آف ویو سے بہت اہمیت کا حامل وقت ہوتا ہے وہ، اس کی لرننگ کیپیسٹی بہت زیادہ اس وقت بڑی ہوتی ہے۔ نمبر 2، کھانے کے دوران جب بچہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو وہ آپ سے سوال کرے گا، تو عموماً پیرنٹس یا دیگر لوگ اس کو اوائڈ بھی کرتے ہیں، ڈانٹ بھی اس کی پڑ جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بھی اس کی سیکھنے کا وہ وقت ہوتا ہے اور لرننگ کیپیسٹی اس کی بہت بڑھ گئی ہوتی ہے۔ اور نمبر 3، ٹریولنگ کے وقت جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو بچہ ان چیزوں کو بہت زیادہ سوالات کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور جو کہانی کا ٹول تھا جس کے ذریعے سے ہماری بھی تربیت ہوئی ہے، تو نیکسٹ جنریشن کو بھی اس کے حوالے سے ہمیں اویئرنیس دینی چاہیے کہ اس ٹول کو چونکہ قرآن میں استعمال کیا گیا ہے اور آج بھی اسی ٹول کو استعمال کیا جا رہا ہے، تو لہٰذا اس کی افادیت پر غور بھی کرنا چاہیے اور اسے استعمال بھی کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ قرآنی تعلیمات میں شکوک و شبہات پیدا کرنا یہ اس وقت بھی ہوتا تھا اور یہ آج بھی ہوتا ہے۔ اب سے کچھ عرصے پہلے کتاب لکھی گئی ہے سید امجد حسین نامی ایک ملحد نے، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے قرآن کے مصنفین۔ اور قرآن کے مصنفین کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کا اگر میں خلاصہ آپ کو بیان کروں، کوئی 5-6 سال پہلے لکھی گئی ہے۔ خلاصہ اس کتاب کا یہ ہے کہ اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن لکھا کرتے تھے یا دیگر لوگوں سے، پرانے شاعروں سے لکھوایا کرتے تھے۔ تو یہ 1500 سال پہلے بھی ہوتا تھا اور آج بھی مختلف طریقوں سے اس پہ کام کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، سودے بازیاں۔ وہ چاہتے ہیں ودو لو تدہنوا فیدہنون، سورہ قلم کی آیت ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، مطلب اب بارگیننگ، سودے بازیاں، نیگوسیشن کسی طرح کنٹرول کیا جا سکے۔ تو اسی کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ سورہ کافرون نازل ہوئی تھی۔ اب جب بھی آپ کو موقع ملے نماز کے دوران سورہ کافرون کی تلاوت کا، تو آپ کو اس کا پس منظر، پورا بیک گراؤنڈ معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ کافرون کے نزول کے وقت یہ لوگ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہی نیگوسیشن کی بات کی، کمپرومائز کر لیں، ایک سال ہم آپ کے بتوں کی ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیتے ہیں، ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں، آپ برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، مل ملا کے چلتے ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک محلے میں رہتے ہیں، ایک ہی خاندان سے تعلق ہے، تو آپ یہ کیوں ہمیں تنگ کر رہے ہیں؟ تو اس پر سورہ کافرون نازل ہوئی کہ قل یا ایھا الکافرون، اور آخر میں اس کے ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی درمیانی راستہ نہیں نکلے گا۔ اسلام کی دعوت شروع ہی لا سے ہوتی ہے، پہلے لا، تمام الہ کا لا کیا جائے گا، انکار کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ پھر الا اللہ کی بات کی جائے گی۔ تو یہ 3 مختلف طریقہ کار تھے اس وقت بھی مسلمانوں کو اذیت دینے کے حوالے سے۔ اب ہم آتے ہیں نبوت کے چوتھے سال، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقوں سے اذیت دی جاتی تھی۔ عاص ابن وائل کا نام اس میں بڑا اہم ہے، اور عاص ابن وائل کون تھا؟ یہ عمرو ابن العاص جو کہ بعد میں مسلمان ہوتے ہیں، یہ بھی صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، ان کے والد تھا۔ بڑی انٹلیکچوئل فیملی تھی، بڑے سمجھدار لوگ تھے اور بہت تیز لوگ تھے۔ عبداللہ کے انتقال پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے جب عبداللہ کا انتقال ہوا، یہ کوئی آگے ہم آخر میں پڑھیں گے اس پوری سیرت کورس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بچے تھے اور کب کس کا انتقال ہوا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ کوئی 2 سال یا 6 مہینے کی عمر میں ان کا انتقال ہوا عبداللہ کا۔ اس سے پہلے قاسم پیدا ہوئے تو ان کا بھی جلدی انتقال ہو گیا تھا، تو ان کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی جسے ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ عبداللہ کا انتقال ہوا، یہ آپ کہہ لیں کہ قاسم کے بعد 4 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، اور اس کے بعد پھر عبداللہ کی پیدائش ہوئی ہے، اور ان کی جب پیدائش ہوئی تو اس وقت تک آپ یہ نبوت کا چوتھا سال شروع ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ تو جب ان کا انتقال ہوا عبداللہ کا، تو عاص ابن وائل کا نام بھی آتا ہے اور ابو لہب کا نام بھی آتا ہے، لیکن عاص ابن وائل کا نام میری ریسرچ کے مطابق زیادہ اتھینٹک ہے۔ یہ بڑا خوشی دوڑتا ہوا آیا
اور اس نے کہا کہ محمد تو اب ابتر ہو گئے ہیں، یعنی کہ ان کی جڑ کٹ گئی ہے، تو اس پر سورہ کوثر نازل ہوئی۔ اسی لیے جب سورہ کوثر کی آپ تلاوت کریں نماز میں تو آپ کو اس کا پورا پس منظر ذہن میں آ جائے کہ اصل میں یہ اس کا کیا بیک گراؤنڈ تھا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، جڑ اس کی کٹے گی، آپ کی نہیں کٹے گی۔ تو یہ اس نے ایک تانا دیا تھا، اس نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک طرف بیٹے کا انتقال، اور وہ بھی دوسرے بیٹے کا، اور بہرحال ایک صدمے کی کیفیت تھی، اور اس میں ان کا یہ مذاق اڑانا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سورہ کوثر کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں محمد نام رکھنے والے لاکھوں کیا کروڑوں لوگ موجود ہیں، لیکن عاص ابن وائل کو کوئی جانتا تک نہیں ہے۔ تو ابتر تو عاص ابن وائل ہوا، نسل تو اس کی ختم ہوئی، جڑ تو اس کی کٹی ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا، کوئی اس کو جاننے والا موجود نہیں ہے۔ جی، امیہ ابن خلف، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لعن طعن کیا کرتا تھا۔ یہ وہی امیہ ابن خلف ہے جو بلال حبشی کا آقا تھا، بلال حبشی اس کے غلام تھے، تو یہ لعن طعن کیا کرتا تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جب یہ قرآن کی آیت سورت ہم نماز کے دوران پڑھ رہے ہوں تو ہمیں فوراً ذہن ہمارا کلک کرنا چاہیے کہ یہ امیہ ابن خلف کے حوالے سے ہے، کہ وہ لعن طعن کرتا تھا، برائیاں کرنے، لعن طعن کرنے والے اور برائیاں کرنے والے کے لیے خرابی ہے، تو ان صفات سے ہمیں بچنا بھی چاہیے۔ اخنس ابن شریح، قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بداعمال ہے۔ سورہ قلم کی آیات ہے، تو یہ اخنس ابن شریح کے حوالے سے نازل ہوئی ہیں۔ عقبہ بن ابی معیط، ایک مرتبہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوکا، اسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سجدے کی حالت میں اجڑی لا کے ڈالی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ بد دعا دی تھی کہ اللہ ابو جہل کو پکڑ لے، عتبہ بن ربیہ، شیبہ بن ربیہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے۔ اور یہ وہ سارے نام ہیں جن کا گن گن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا تھا۔ یہ غزوہ بدر میں، بدر کے کنویں میں ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ آگے ہے ابو لہب کی فیملی۔ اچھا، اس پہ یہ میری اپنی ایک ریسرچ ہے کہ ابو لہب کی فیملی کو اللہ رب العالمین نے خاص نوعیت کے عذاب سے گزارا ہے، تو وہ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر 1، ابو لہب کی بیوی تھی جس کا نام ام جمیل تھا، پڑوسی تھی، برابر میں گھر تھا، روزانہ کچرا پھینکتی تھی، صحن میں کھانا پکڑا ہوتا تھا تو ہنڈیا پر غلاظت پھینک دیتی تھی، سارا کھانا خراب ہو جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کو بیچاری وہ صفائی کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے اور راستے میں کانٹے دار جھاڑیاں رکھ دیا کرتی تھی۔ قرآن اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، پوری ایک سورت نازل ہوئی ابو لہب کی مذمت میں۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی لگائی بچائی کرنے والی۔ ڈیتھ کیسے ہوئی اس کی؟ ڈیتھ ایسے ہوئی کہ پیٹھ پر لکڑیوں کا ڈھیر اٹھا کر لاتی تھی اور اسے بنی ہوئی رسی سے اپنی پیٹھ پر رکھ کر گردن سے باندھ لیتی تھی، اس کی رسی گلے میں پھندے کی طرح پھنس گئی، اسی سے اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کو ابو لہب کے 2 بیٹوں نے طلاق دے دی، صرف اس لیے کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، ظاہر سی بات ہے، اور صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ عتبہ نے رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عتیبہ نے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آزمائش سے بھی گزرے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا میں آنے والی جو بڑی بڑی آزمائشیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فیس کیا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھیں ہم پر تو اتنی بڑی آزمائش تھی تو ہم یہ دین کا کام کیسے کر سکتے ہیں، دعوت کا کام کیسے کر سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کی ساری آزمائشیں، یتیم حیثیت میں پیدا ہوئے، کچھ عرصے میں والدہ کا انتقال ہوا، پھر دادا کا انتقال ہوا، پھر چچا کے ساتھ زندگی گزاری مشکل حالات میں۔ اس کے بعد جب نبوت کا دعویٰ کیا تو بچوں کا پے در پہ انتقال، ایک بیٹے کا پہلے اور ایک بیٹے کا بعد میں، پھر یہ بیٹیوں کا طلاق۔ تو یہ وہ ساری چیزیں وہی سمجھ سکتا ہے جو خدا نخواستہ ان فیسز سے گزرا ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آزمائش سے بھی گزرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پھاڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر تھوک دیا ایک مرتبہ عتیبہ نے، یہ ابو لہب کا بیٹا تھا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتیبہ کو بددعا دی کہ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ اچھا، اس بات کا بڑا احساس تھا ان لوگوں کو بھی کہ خانہ کعبہ چونکہ ایک مقدس جگہ ہے، تو لہٰذا یہاں پر اگر کوئی دعا یا بددعا کرتا ہے تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو وہ اسی وقت ڈر گیا تھا۔ پھر ہوا یہ کہ عتیبہ ایک دفعہ ملک شام کے مقام زرقہ میں اس نے کسی بزنس کے لیے گیا ہوا تھا، وہاں پر کوئی اسٹے کیا، تو شیر نے ان کے اس پڑاؤ کا جہاں پہ ڈالا تھا انہوں نے اسٹے کیا تھا وہاں پہ ایک چکر لگایا، تو وہ بڑا گھبرا گیا۔ اس نے اسی وقت کہا کہ دیکھو محمد نے مکہ میں بیٹھ کر مجھے مارنے کا پورا پلان کر لیا ہے۔ تو لوگوں نے اسے بڑا سمجھایا کہ یار ہم بھی بیٹھے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم ایسا کرو درمیان میں سو جاؤ۔ تو وہ درمیان میں سو گیا، تو رات کے کسی وقت شیر سب کو پھلانگتا ہوا آیا، سیدھا عتیبہ کے پاس پہنچا اور سر پکڑ کر ذبح کر ڈالا۔ ابو لہب کے کیا کارنامے تھے؟ پہلی دعوت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اپنے گھر پر، اس وقت بھی اور کوہ صفا پر بھی اس نے سب سے آگے بڑھ کر مخالفت کا آغاز کیا۔ ایام حج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تبلیغ کے لیے نکلتے، لوگوں کو دعوت دیتے، تو پیچھے پیچھے چلتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے پتھر مارتا، گھر گھر میں گندگی پھینک دیا کرتا تھا۔ اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ یہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوا، بزدل تھا، نیچرلی طور پر یہ بزدل تھا۔ اس نے اپنے کسی غلام کو بھیجا تھا اپنی جگہ بدر میں، اور بدر کے 6 دن بعد اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ ہوا یہ کہ اس کے کوئی چیچک جیسی کوئی بیماری ہوئی، اس کے جسم میں پھوڑے نکل آئے اور اس میں سے بہت خراب قسم کی اسمیل آتی تھی، تو اس کا تمام بدن سڑ گیا، اور گھر والوں نے اس کو اپنے گھر سے دور کسی گھر میں بھیج دیا۔ وہاں پر وہ 6-7 دن رکا، اور پھر 8ویں دن اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور جب اس کی باڈی میں سے اسمیل پھیلنی شروع ہوئی تو پھر محلے والوں نے شکایت کی، اور اس کے بعد ان کے گھر والوں نے کوئی غلام ہائر کیے، انہوں نے گڑھا کھودا اور بانس سے دھکا دے دے کر اس کی لاش کو گڑھے میں ڈال دیا اور اس کے حوالے کیا۔ تو یہ پوری فیملی کا ایک تعارف تھا۔ اس میں سے جو عتبہ تھا وہ بعد ازاں مسلمان ہو گیا، تو کہا جاتا ہے ایک بیٹی بھی تھی ان کی، وہ بھی بعد میں مسلمان ہوئی آخر میں جا کے، لیکن باقی یہ فیملی بہت زیادہ ان پر ایک طریقے کا عذاب آیا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر اس فیملی نے ایسا کیا کیا ہے، مطلب ان کا ان کو اتنا ایکسیپشنل کیس عذاب ان پر کیوں آیا ہے؟ واحد فیملی ہے، واحد دشمن ہے، جن کا تذکرہ نام کے ساتھ قرآن میں موجود ہے۔ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ایک تو رشتہ دار بھی تھے، دوسرا یہ کہ پڑوسی تھے، اور پڑوسی ہونے کے ناطے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، اس کا پڑوسی خراب ہو تو اس کی لائف بہت ڈسٹرب ہوتی ہے، مستقل ایک ٹینشن، مستقل ایک فکر کرنا، مسئلہ ایک کے بعد ایک۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت تنگ ہوئے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کی پوری فیملی پر عبرت ناک، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا عبرت، مطلب جنگ میں بھی نہیں مارا گیا نا، عبرت بنا کے دنیا کے سامنے اس کو عذاب دیا گیا ہے۔ تو پڑوسیوں کے حوالے سے ہمیں خصوصی اس میں پیغام ہے کہ پڑوسیوں کا خیال کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے حوالے سے جتنی ہدایات دی ہیں وہ ہم سب جانتے بھی ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کے شر و فساد سے محفوظ نہ رہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ فلانی عورت ہر رات کو تہجد پڑھتی ہے اور ہر دن کو روزہ رکھتی ہے، اچھے کام کرتی ہے اور صدقہ دیتی ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فیہا ہی من اہل النار، اس عورت میں کوئی خیر نہیں ہے، وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ کہا گیا کہ اچھا فلانی عورت فرض نماز پڑھتی ہے، صرف کبھی کبھار پنیر کے ٹکڑے صدقہ کر دیتی ہے اور کسی کو تکلیف نہیں دیتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی من اہل الجنہ، وہ جنتیوں میں سے ہے۔ تو ان احادیث کو پڑھ کے اپنا خود ہی جائزہ لے لینا چاہیے کہ آج ہم کہیں ایسا تو نہیں کہ پڑوسیوں کو تنگ کرنے والے ہوں، کوئی شادی بیاہ کے موقع پر ہمارے گھر زور زور سے ڈیک لگتے ہوں اور گانے چلتے ہوں۔ شادی بیاہ تو چلو دور کی بات، ربیع اول کا مہینہ ہے، ہمارے گھروں میں کوئی زور زور سے نعتوں کا مقابلہ چل رہا ہو اور بڑے ڈیک کے ذریعے سے نعتیں ہم پورے محلے کو سنا رہے ہوں، تو ہمیں نہیں اندازہ کہ کس کے گھر میں کون بیمار ہے، کون کس کی نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، کون تکلیف میں ہے۔ تو یہ بالکل چاہے وہ نعت ہو یا گانا ہو، کسی بھی صورت میں اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ آپ پڑوسیوں کو اس طریقے سے آپ تنگ کریں۔ پھر ہم اپنے گھروں سے پانی نکالتے ہیں،
گاڑی دھل رہی ہے تو بائک دھل رہی ہے تو گھر کا فرش دھل رہا ہے، تو پورا پانی گلی میں، اتنا مہنگا گھر بنا لیں گے کوئی، لیکن ڈرین سسٹم بنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، تو پانی سارا گلی میں نکلتا ہے، برابر والوں کے گھر کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، وہاں سے گزرتا ہے، نمازیوں کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ ہماری اس چھوٹی سی حرکت سے، جس کو ہم انکانشیس بالکل ان انٹینشنلی ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور بغیر نیت کے ہم پڑوسیوں کو تنگ کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے ہم سب حدیثیں پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام اتنے احکامات لا رہے تھے کہ مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ کہیں وراثت میں ان کو حصہ نہ مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب آپ یہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی چھوٹی چھوٹی بظاہر باتیں ہیں، لیکن اس کا اہتمام کرنے کا حکم دیا کہ اے بزر، جب تم شوربے والی کوئی چیز پکاؤ تو اس میں پانی ڈال کر شوربہ زیادہ کر دو اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔ اب اس کا ایز اٹ از مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پانی ڈال کر اس کی ریسیپی بے شک خراب کریں، بلکہ آپ زیادہ بنا رہے ہیں، اپنے گھر کے جو بھی فیملی ممبر ہیں جن کے لیے کھانا بن رہا ہے ان کے مقابلے میں ذرا زیادہ بن جائے، تاکہ کسی پڑوسی کو بھجوا دیا کریں، لین دین کبھی اس کے یہاں سے برتن آ جائے، کبھی آپ کے یہاں سے چلا جائے، تو یہ تعلقات بہتر بنانے کا ایک ذریعہ بھی ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کا ایک سبب بھی بن جاتا ہے۔ فرمایا، وہ شخص مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں جو خود تو رات کو پیٹ بھر کر سوئے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ کیا تم جانتے ہو کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ یہ کہ جب وہ تم سے مدد مانگے اس کی مدد کرو، جب قرض مانگے اسے قرض دو، جب محتاج ہو اسے دو، جب بیمار ہو اس کی عیادت کرو، جب اسے خیر پہنچے تو اسے مبارکباد دو، جب مصیبت پہنچے تو اس سے تعزیت کرو، جب مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، بغیر اس کی اجازت کے اپنی عمارت بلند نہ کرو کہ اس کی ہوا رک جائے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اپنی ہانڈی سے اس کو تکلیف نہ دو، مگر یہ کہ اس میں سے کچھ اسے بھی دے دو۔ اگر پھل خریدو تو اس کے لیے بھی بھیجو، اگر بھیجنا ممکن نہ ہو تو چھپا کر مکان میں لاؤ، اور تمہارے بچے اسے لے کر باہر نہ نکلیں کہ پڑوسی کے بچے کو تکلیف ہوگی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنی بظاہر معمولی بات، لیکن اس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر کوئی ایسی چیز لے کر آؤ تو بچے اس کو لے کر باہر نہ نکلیں کہ ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کا بچہ کوئی احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے۔ آج اس حدیث کی امپلیمنٹیشن میں اس حوالے سے کرتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگ بڑا سا لارج سائز، ایکسٹرا لارج سائز پزا منگواتے ہیں، اور اس کا ڈبہ پھر کھا پی کے باہر رکھ دیا جاتا ہے کہ کچرے والا آ کے اٹھا لے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو آج کے دور میں اس کی انٹرپریٹیشن کی جائے، اس کی تشریح کی جائے، تو اگر آپ اس طرح کا کوئی پزا وغیرہ کھا رہے ہیں یا کوئی بھی ایکسپائزی چیز کھا رہے ہیں تو اس کے پیسز کر دیں اس کے ڈبے کے، تاکہ کسی بھی پڑوسی کو اس بات کا احساس نہ ہو، کوئی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو کہ آپ نے یہ چیز کھائی ہے۔ لیکن ہمارا کیا معمول ہے؟ ہم تو نہ صرف پڑوسی بلکہ اس کو کھانے سے پہلے پہلے تو اس کے ساتھ ایک سیلفی ہوتی ہے، اور سیلفی پڑوسی تو دور کی بات اسٹیٹس پہ اپڈیٹ ہوتی ہے، اور پھر فیس بک پہ اپلوڈ ہوتی ہے، اور اسی طرح اگر ریسٹورنٹ میں کھا رہے ہوں تو کھانا چاہے جو بھی ہو لیکن پہلے سیلفی ہوگی، اور دنیا جہاں کو ہم بتائیں گے کہ جی ہم آج ریسٹورنٹ میں موجود ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ اگر عمل کیا جائے تو کم از کم اس طریقے کے کام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ابو جہل، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ مگر اس نے نہ سچ مانا نہ نماز پڑھی، فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ ہاں، یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ اچھا، پچھلے سلائیڈ میں جو ہم پڑوسیوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو بس اتنا سمجھ لیں کہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ آپ جمیل کی طرح ہو جائیں۔ تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ خدا را جمیل بننے سے بچیں، جو کہ ابو لہب کی بیوی تھی، اور اس پر پھر عذاب بھی اسی طرح آیا، بلکہ پوری ابو لہب کی فیملی بننے سے بچیں اور پڑوسیوں کا خیال رکھیں کہ آج کے دور کی آپ کم از کم جمیل نہ کہلائیں۔ ابو جہل کے حوالے سے قرآن کی 2 مختلف جگہوں پہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور سورہ علق میں نازل ہوا ہے کہ تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟
کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے۔ ناصیتن کاذبتن خاطئہ، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ واقعی یہ ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس موجود تھے، ابو جہل آیا اور ابو جہل نے بدتمیزی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے بھی روکا، تو اور کہا کہ یہ جو مکہ میں اس وقت سارے میرے حامی موجود ہیں، میں بھی حکم دوں گا اور یہ آپ کو پر حملہ کر دیں گے اور آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو اس پہ پھر اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ بلا لے وہ اپنے حامیوں کو، فَلْيَدْعُ نَادِيَ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ، وہ اپنے حامیوں کو بلا لیں اور ہم عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ تو یہ پوری سورہ علق میں اس کا تذکرہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں یہاں پر ابو جہل کے حوالے سے اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے، اس کا تذکرہ ہے۔ یہاں پر ایک ریسرچ میں نے شیئر کی ہے، وہ یہ ہے کہ انسانی جسم میں جھوٹ بولنے کی منصوبہ بندی کرنے والا حصہ دراصل یہ پیشانی ہوتی ہے۔ انسانی دماغ میں جھوٹ اور سازش کو پیدا کرنے اور رچانے کا مرکز ہے۔ جدید آلات سے پتہ چلایا گیا ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے یا کوئی سازش رچتا ہے تو دماغ کے اس حصے میں سب سے زیادہ سرگرمی نظر آتی ہے۔ نبوت کا چوتھا سال، ابھی یہ تک ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اذیتیں آئی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکالیف آئی تھیں، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اب ہم صحابہ کرام پہ جو مشکلات آئی ہیں، جو آزمائشیں آئی ہیں، اس کا تذکرہ کریں گے۔ اچھا ایک چیز سمجھ لیجئے کہ بڑے واضح انداز میں وہاں پر طبقاتی تقسیم تھی مکہ کے اندر۔ ایک وہ لوگ تھے جو آزاد حیثیت میں زندگی گزارتے تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو غلام تھے۔ اس کی پہلی سلائیڈ میں آزاد والوں کا تذکرہ کروں گا، اور اگلی سلائیڈ میں ہم ان کا تذکرہ کریں گے کہ جو غلام حیثیت میں جنہوں نے زندگی گزاری ہے۔ آزاد میں سب سے پہلا نام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے، نوفل بن خویلد۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ بن عبید اللہ کو ساتھ باندھ کر تشدد کرتا تھا۔ عثمان بن عفان، ان کا چچا، ان کے کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا تھا۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا انہیں چٹائی میں لپیٹ کر لٹکا دیتا اور نیچے سے دھونی دیتا جاتا۔ مصعب بن عمیر، مکے کے شہزادے، اتنے امیر کہ ایک مرتبہ کپڑا پہننے کے بعد دوسری مرتبہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ ایک مرتبہ جس سواری پہ سفر کرتے تو دوسری دفعہ پسند نہیں کرتے تھے کہ اس سواری پہ دوسری مرتبہ سفر کریں۔ خوشبو ایسی لگاتے تھے کہ مکہ کی گلیوں سے گزرتے تو لوگ کہتے تھے کہ یہاں سے مکے کا شہزادہ گزرا ہے۔ اور جب مسلمان ہوئے تو ان کی ماں نے ان کا دانہ پانی بند کر دیا، گھر سے نکال دیا۔ جب گھر سے جانے لگے کہا کہ جو تمہارے جسم پر کپڑے ہیں یہ بھی ہمارے ہیں، یہ بھی اتار کے جاؤ۔ اپنا بمشکل گھاس پھوس سے سطر چھپا کر چٹائی کی ٹاٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ یہی ناز و نعمت میں پلے ہوئے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بہترین پرسنالٹی تھے، کمیونیکیشن اسکل ان کی بہت زبردست تھی، کنونسنگ پاور بہت زبردست تھی، خوبصورت وجیح شخصیت تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ریزیمبلنس تھی۔ یہی وجہ ہے کہ احد میں جب یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہی مصعب بن عمیر تھے جب ان کو نبوت کے 12ویں سال، ایک سال پہلے ہجرت سے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بھیجنے کے لیے سلیکٹ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلیکشن بڑی زبردست تھی۔ سلیکٹ اس لیے کیا کہ ان کی پرسنالٹی بڑی زبردست تھی اور کمیونیکیشن اسکل اور کنونسنگ پاور بہت اچھی تھی۔ تو پرسنالٹی بہت کاؤنٹ کرتی ہے کسی بھی دعوت و تبلیغ کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا اور ایک سال کے اندر 73 افراد کو مسلمان کر کے لائے تھے۔ سعید بن وقاص اور عامر بن وقاص دونوں بھائیوں کو سخت اذیتیں دی گئیں، والدہ نے کھانا پینا چھوڑنے کی قسم کھا لی، تو ان میں سے ایک نے پھر رجوع کیا والدہ سے اور کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت گناہ ہے۔ خالد بن سعید، والد ابو احیا کو علم ہوا تو گھر سے بھاگ گئے۔ جب پکڑے گئے تو اتنا مارا کہ لکڑی ٹوٹ گئی اور قید کر لیے گئے۔ موقع پا کر بعد میں ہجرت کی۔ ابو ذر غفاری، بڑے مختلف مزاج کے صحابی، قبیلہ بنو غفار سے تعلق تھا۔ اس قبیلے کا پیشہ رہزنی تھا۔ پہلے بھائی کو مکہ بھیجا کہ معلومات لو کہ کون نبی ہے کیا ہے، پھر خود آ گئے۔ وہاں پر حرم میں آ کے رک گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، وہاں پر جا کر ایمان لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا کہ ابھی آپ اپنا ایمان ایکسپوز نہیں کیجیے گا، لیکن حرم میں پہنچے اور جا کے اعلان کیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔
تو مشرکین مکہ جمع تھے، انہوں نے جا کے مارنا شروع کر دیا، خوب مارا یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب آنکھ کھلی تو پوچھا کہاں پر ہیں، لوگوں نے بتایا، پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہیں، فرمایا کہ ہاں، تو شکر ادا کیا۔ اگلے دن پھر پہنچ گئے، پھر پٹے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ یہ کیوں؟ انہوں نے کہا یہ جو مار میں مزہ ہے نا اللہ کی خاطر، اس کا اور کوئی اس میں کسی اور چیز میں اس کا مزہ نہیں ہے۔ غلام حیثیت میں زندگی گزارنے والے عمار بن یاسر اور آل یاسر بہت مشہور فیملی تھی، اور ابو جہل سخت دھوپ کے وقت انہیں پتھریلی زمین پر لے جا کر اس کی تپش سے انہیں سزا دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سزا دی جا رہی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اصبر یا عمار، عمار صبر کرو۔ اور آخرکار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم کی تاب نہ لا کر وفات پا گئے۔ سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا اور وہ دم توڑ گئے۔ ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ 2 اونٹوں کو ان کے مختلف پیروں سے، دونوں پیروں سے باندھ کر الگ الگ سمت پہ دوڑا دیا گیا، اس طرح ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی دھوپ میں تپایا جاتا، کبھی ان کے سینے پر سخت پتھر رکھ دیا جاتا، اور کبھی پانی میں ڈبویا جاتا۔ ان سے مشرکین کہتے تھے کہ جب تک تم محمد کو گالی نہیں دو گے یا لات و عزا کے بارے میں کلمہ خیر نہ کہو گے، ہم تمہیں چھوڑ نہیں سکتے۔ بالآخر ایک مرتبہ تشدد سے مجبور ہو کر ایک کلمہ کفر کہہ دیا، اور پھر روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ان کو تسلی دی کہ من کفر باللہ الا من بعد ایمانہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے، لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیہ بن خلف ان کا آقا تھا، مشہور بات ہے، گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دے دیتا تھا، تپتی ہوئی ریت پر لٹاتا تھا، اوپر پتھر رکھ دیتا تھا، اور یہ صرف احد احد کہا کرتے تھے۔ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 درہم 735 گرام چاندی یا 280 درہم 1 کلو سے زائد چاندی کے بدلے خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ بہت بڑے صحابی، بہت بڑا پروٹوکول دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حبشہ سے تعلق تھا، لیکن جب اسلام لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پروٹوکول دیا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ پہ جب چڑھایا اور اذان دی تو اس وقت بھی لوگ آپس میں چرمگوئیاں کر رہے تھے کہ عتاب بن اسید نے غالباً یہ کہا کہ شکر ہے میرا باپ مر گیا، ورنہ اس کو دیکھ کر وہ کیا سوچتا ہے کہ اسلام نے آج اس کو کتنا پروٹوکول دے دیا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے، اتھینٹسٹی کا مجھے اتنا زیادہ علم نہیں ہے اس حدیث کے حوالے سے، اس واقعے کے حوالے سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بلال حبشی جنت میں مجھ سے پہلے داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ جس سواری پر میں داخل بیٹھا ہوں گا، اس کی نکیل پکڑے، اس کی رسی پکڑے بلال حبشی اندر داخل ہو رہے ہوں گے۔ تو بہت زیادہ پروٹوکول، بہت اسلام کی راہ میں کام بھی آئے، اور اپنے ہاتھوں سے انہوں نے بدر میں امیہ ابن خلف کو مارا تھا۔ حضرت فقہ بنی عبدالدار کے غلام تھے، ان کے مالکان ان کا پاؤں رسی سے باندھ کے انہیں زمین میں گھسیٹتے پھرتے تھے۔ خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہار تھے، مشرکین انہیں طرح طرح کی سزائیں دیتے، ان کے سر کے بال نوچتے، سختی سے گردن مروڑتے، ان کے کئی بار دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر اوپر سے پتھر رکھ دیا کرتے تھے کہ وہ اٹھ نہ سکیں، اور ان کی چربی پگھل پگھل کر جب کوئلوں پہ گرتی تھی تو اس سے کوئلے بجھا کرتے تھے۔ اتنی سخت تکلیف انہوں نے برداشت کی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام انمار کے غلام تھے، حرم میں تلاوت کرنے پر لہو لہان کر دیا۔ خواتین کو بھی بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا۔ ابو جہل کی لونڈی تھی زنیرہ، لبینہ حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی تھی، نہدیہ اور ام عبس کے نام آتے ہیں، تو ان پہ بہت زیادہ ٹارچر ان کو کیا گیا ہے۔ ہجرت حبشہ، پھر ایک نبوت کے 5ویں سال میں ہم داخل ہو گئے ہیں، اور یہ پوری تفصیلی ہے۔ پہلی ہجرت حبشہ ہوئی، دوسری ہجرت حبشہ ہوئی، اس کے بعد پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے ذریعے سے اسلام کو بہت فائدہ پہنچا ہے۔ اس کو ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں کنٹینیو کریں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سننے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔